وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے وہ اس کے ساتھ بھی ایمان لانے والے ہیں، وہ اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہاں آتینا ہم میں ہم سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لے آئے تھے، وہ یہود جو مسلمان ہو گئے، وہ نصارہ جو اسلام لے آئے، یعنی اہل کتاب کے صالح لوگ مراد ہیں، سب مراد نہیں ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، اس کس سے ہی سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اس قرآن سے پہلے، اس قرآن کے دیے جانے سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی یعنی تورات، ہم وہ لوگ بھی اس کتاب کو، دوسرے ہی سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک۔ یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ ماننے کی دو شکلیں ہوتی ہیں نا، ایک تو کسی چیز کو اس لیے ماننا کہ وہ حق ہے، اور ایک یہ کہ کسی چیز کو اس لیے ماننا کہ یہ ان کے اپنے گروہ سے تعلق رکھتی ہے، یا ان کے گروہ یا جماعت یا پارٹی کے لوگ یا علاقے کے لوگ اس کو مانتے ہیں۔ تو ان دونوں میں سے کون سا ماننا درست ہے؟ حق کو حق پہچان کر اور حق سمجھ کر ماننا، ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملا کرتی۔ اور جو لوگ کسی چیز کو اس لیے مانے کہ وہ ہمارے گروہ یا علاقے یا ہمارے رنگ نسل زبان میں ہے، تو ایسے لوگ پھر تعصب کا شکار ہوتے ہیں، وہ حق تک نہیں پہنچتے۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ تعصب نہیں برتا کہ پیغمبر بنی اسماعیل میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، انہوں نے پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت میں پہچانا، بنی اسرائیل میں سے آنے کی وجہ سے نہیں پہچانا، بنی اسماعیل یا بنی اسرائیل کے حوالے سے نہیں پہچانا۔ اچھا، آج ہمارے اندر بھی تو کچھ ایسے تعصبات پائے جاتے ہیں نا۔ بعض اوقات لوگ صرف اس لیے آپ سے دور ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کے خاندان سے نہیں ہیں، رنگ یا زبان یا نسل سے نہیں، لیکن جو لوگ انسان کو نہیں دیکھتے، بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود کیا چیز ہے، وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ایسے ہی لوگ خیر تک پہنچتے ہیں۔ اور اسے زندگی کا اصول بنا لیجئے، کہیں بھی آپ ہوں، جس چیز کو آپ نے پہچاننا ہے اسے اس چیز کی حیثیت میں پہچانے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں کیا چیز؟ ہماری آیات، قالو کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، انہ الحق من ربنا، یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ یعنی قرآن اور تورات کی چونکہ بنیادی تعلیمات ایک طرح کی ہیں، تو تورات کے پڑھنے والے، انجیل کے پڑھنے والے اس قرآن کی تعلیم سے اس کے برحق ہونے کا فیصلہ کرنے تک بہت جلد پہنچ جاتے ہیں۔ 7ویں پارے کے شروع میں آتا ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا جو بھی رسول کی طرف اتارا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھتے ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسوؤں سے چھلک رہی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، تو ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، کیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس کو نہ مانیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہاں پر بھی کیا فرمایا گیا کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، ان کو دیر نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ،
ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان تھے، ہم تو پہلے سے ہی مانتے تھے، یہ پہلے سے کیسے مسلمان ہو گئے؟ ہم؟ بات یہ ہے کہ پچھلی تمام امتیں جو ہیں ان میں ماننے والے مسلمان ہی کہلاتے ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب کی آمد کی پیشن گوئی ان کے صحیفوں میں موجود تھی اور یہ منتظر تھے، تو جو ہی انہوں نے اس پیشن گوئی کے مطابق اس کتاب کو پایا، کہنے لگے ہم تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کو مانتے تھے، اور اس کو پا کر ہم فوراً ایمان لے آئے۔ آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے جس دین کی طرف دعوت دی وہ کیا تھا؟ اسلام، اور اس پر ایمان لانے والے مسلمان۔ یہ یہودی اور عیسائی کی اصطلاحیں بعد کی پیداوار ہیں، اصل نام سب کا کیا تھا؟ مسلمان۔ تو اس اعتبار سے بھی انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ اور اگر اس لفظ کو مسلمین کو یہاں لغوی معنوں میں لیا جائے، یعنی لفظی معنوں میں، تو مسلم کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں آتا، فرما بردار، تابع دار۔ یعنی ہم تو پہلے سے ہی تابع دار ہیں، اب تک جو ہمیں ملا ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں، اور اب آئندہ کچھ اور ملے گا تو ہم اسے بھی مان لیں گے، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مسلمین کا لفظ جو ہے یہ صرف ہمارے لیے مخصوص نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی ہے جو ان میں سے ایمان لائے۔ اب دیکھیں کہ ہر دور میں لوگوں کے اندر ایسے اشخاص موجود ہوتے ہیں کہ جن میں بڑی خیر ہوتی۔ اچھا، یہ لفظ کہیں اور بھی کسی نے بولا تھا، ملکہ سبا نے بھی بولا تھا یہ کہ ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پہلے مسلمان تھی، وہ پہلے مشرک تھی، لیکن اس کے دل کے اندر ایک فطری خیر موجود تھی، اور جو ہی اس کو سلیمان علیہ السلام کے ہدیے کی قبول نہ کرنے کا پتہ چلا، اس نے کہا یہ سچے نبی ہیں، یہ سچ کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچتی اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لاتی، اس نے جو ہی حق کو پہچانا گھر بیٹھ کے ہی اس کو قبول کر لیا، اور پھر چلی آئی ان کے پاس۔ اولئک، یہی لوگ، یؤتون اجرہم مرتین، دیے جاتے ہیں اپنے اجر 2 بار، یعنی ان کے اعمال کا انہیں دگنا اجر ملے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ 3 شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا قیامت کے دن، یعنی ان کے اعمال نامے کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اور یہاں ان کی ایک خاص خصوصیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں دوہرا اجر کیوں ملے گا؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ کون سا صبر کیا؟ یہاں صبر سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر قسم کے حالات میں، تنگی میں، ترشی میں، مصیبت میں، پریشانی میں، مخالفت کے باوجود حق پر قائم رہے۔ اب دیکھیں کہ پوری ایک قوم میں سے، ایک قبیلے میں سے، خاندان میں سے ایک شخص کا کسی بات کو قبول کر لینا جو ہے یہ آسان نہیں ہوا کرتا۔ آپ میں سے کسی کو ہے تجربہ؟ یعنی اگر آپ کا سارا خاندان کسی اور طرف جا رہا ہو اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہو تو کیا یہ آسان کام ہے؟ نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ اپنے مخالف ماحول میں سروائیو کرنا بہت صبر طلب کام ہے۔ یہاں ان لوگوں کی یہی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ان کو دگنا اجر اس لیے دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ خوشخبری، آپ میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں ایک بنا بنایا ماحول ملا، کوئی مخالفت نہیں، نہ گھر میں نہ اپنے آس پاس۔ وہ اگر دین پر چلتے ہیں، دین کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے، آگے جانے کے بہت سے مواقع ہیں اس راستے میں۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کے آس پاس کا سارا ماحول ان کے اپوزٹ ہے، ان کے خلاف ہے، طرح طرح کی مشکلات ہیں، کوئی ان کا ہمدرد نہیں، کوئی غمگسار نہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ان کا ان مشکلات کے باوجود دین پر جمے رہنا زیادہ مشکل ہے۔
اور پھر صرف جمے نہیں رہنا بلکہ آگے بڑھ جانا، تو آخر وہ کیوں نہ دوہرا اجر پائیں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی طرح کے حالات سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں ایک رویہ ہوتا ہے بہانے بنانے کا۔ جب کوئی کام کرنے کو خود دل نہ چاہ رہا ہو نا تو ہم فوراً کوئی بہانہ گھڑ لاتے ہیں، یہ کام میں اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے گھر کا ٹھیک، کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں، کوئی ہماری سمجھتا ہی نہیں، کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا ہم کو۔ ایسے ایسے غم کے قصے کہ واقعی دوسرا پسیج جائے اور ترس کھانے لگے کہ آپ کس مشکل میں ہیں۔ اور کچھ اور لوگ ہیں وہ ان باتوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ فلاح کا راستہ اگر کوئی ہے تو اللہ کی اطاعت میں ہے، کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، کوئی ہمارے پاس اور چوائس ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ساتھ دے یا نہ دے ہمیں تو چلنا ہے، جب تک چل سکے چلتے رہیں گے، جب بٹھا دیا گیا تو بھی ہم اپنی نگاہیں منزل پر ہی رکھیں گے۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اگر میرے سارے جسم میں حرکت کی سکت باقی نہ رہے اور میری صرف نگاہیں بھی دیکھتی ہوں، جب تک میری نگاہیں دیکھتی ہوں گی میں اپنی منزل کو ہی دیکھتا رہوں گا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کو روشنی سامنے نظر آ رہی، ان کے لیے دائیں بائیں میں کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی حسرت نہیں کہ ہائے لوگ تو یہ کر رہے ہیں، میں کس مصیبت میں ہوں دین کا رستہ اختیار کر کے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ مثلاً آپ ایک گھر میں ہیں، آپ 3 بہنیں ہیں، مثلاً 2 جو ہیں وہ اور رستے پہ چلی جا رہی ہیں، آپ کہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اب جہاں وہ جاتی ہیں سب ان کو شاباش دے رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کی تعریفیں ہو رہی، اور آپ کی طرف کو پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے سر جو ڈھانکا ہوا۔ اب آپ وہاں غمگین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیا مصیبت آ گئی ہم پر، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہم کو، ساری عزت ہی جاتی رہی ہے، ساری قدردانی کھو بیٹھے۔ تو جو لوگ ایسے حال میں اپنے پہ ترس نہ کھائیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ان کو اپنے دین کے لیے چنا، کیونکہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ بما صبروا کریں ان کے لیے دوہرا اجر۔ لیکن ایک ہوتا ہے پانی کے بہاؤ پہ تیرنا، وہ آسان ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کچھ نہ کریں، ہاتھ پاؤں چھوڑ بھی دیں تو آپ بہتے چلے جائیں گے، کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی ہے آپ کو۔ اور ایک ہوتا ہے پانی کے مخالف سمت پہ چلنا۔ ٹراؤٹ مچھلی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لہروں سے ایک طرح سے پوری طرح لڑ کے اور بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلتی ہے، اور جہاں بہت تیز پانی کے دھارے ہوتے ہیں وہاں پر وہ بالکل دوسرے اینڈ پہ جا کے مخالف لہروں پہ جا کے وہ وہاں انڈے دیتی ہے، بچے نکالتی ہے اور اس میں سروائیو کرتی ہے، اسی لیے لذیذ ترین گوشت ہوتا ہے اس کا اور بہت قیمتی مچھلی ہے۔ وہ جو ساری ایک پانی کے ریلے پہ بہہ رہی ہیں ان کی وہ قیمت نہیں ہے جو ایک مخالف سمت میں جانے والی کی ہے۔ اس لیے آسانیاں سب کو اچھی تو لگتی ہیں لیکن کبھی مشکلات میں رہنے کا مزہ بھی چکھیں، اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ انجوائے کرنا جانتے ہو۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ایک اور صفت بتائی گئی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، مخالفت زیادہ ہوتی ہے تو ہر طرف سے تانے پڑ رہے ہیں، تیر پھینکے جا رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہ ہر آنے والے تیر کو اٹھا کے واپس نشانہ لگاتے ہیں، نہیں، وہ اس کو وہیں رکھ لیتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، سیئہ کو دور کرتے ہیں۔ یدرؤون، درا کا مطلب ہوتا ہے نا دور کرنا، یعنی دوسروں کی تکلیف دہ باتوں کے جواب میں ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا اتبع الحسنۃ السیئۃ تمحوها، یعنی بدی اور گناہ کے بعد نیکی کرو تو وہ گناہ کو مٹا دے گی۔ اور بعض نے حسنہ سے مراد علم اور حلم لیا ہے اور سیئہ سے مراد جہل اور غفلت لی ہے، یعنی جب لوگ جہالت برتتے ہیں تو یہ علم اور حلم سے کام لیتے ہیں، بردباری سے کام لیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو
تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہوگی وہ ایسے ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مال کی قربانی بھی کرتے ہیں، مالی ایثار بھی کرتے ہیں، کیونکہ دین کے راستے پر چلنے کے لیے مادی قربانیاں، مالی قربانیاں لازم ہوا کرتی، بعض اوقات دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی معاشیات، صحابہ کرام کی معاشیات کس قدر نقصان سے دوچار ہوئی تھی جب وہ دین کے راستے میں نکلے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے پرکھ کے دیکھتا ہے نا انسان کو کہ کوئی میرے لیے کتنا خالص ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ لغو باتیں سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے کنارہ کش ہوتے ہیں، اس سے اعراض برتتے ہیں۔ اور یہاں لغو سے کیا مراد ہے؟ وہ گالی گلوچ اور مذاق اڑانا جو مشرکین مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، یعنی ہم تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہیں جواب میں بری بات کہہ کے ستانا نہیں چاہتے، ہم تمہیں سلام دے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت اور بھی آتی ہے، سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ اس طرح درج ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر حبشہ کے ملک میں پھیلی تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق کے لیے آیا کہ ہم ذرا جا کے معلوم کریں کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا، یعنی مکی دور میں ایک وفد آیا۔ قریش کے بہت سے لوگ یہ ماجرا دیکھ کر آس پاس کھڑے ہو گئے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اجنبی شخص آئے اور آ کر اس سے مل رہا ہو جس سے آپ کی کوئی دشمنی اناد ہو یا جس سے آپ کی کوئی مخالفت ہو، تو آپ اور چوکنے ہو جاتے ہیں، اچھا دیکھیں یہ کون آیا ہے، یہ اس سے کیوں مل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی خبر رکھتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ تماشائی بھی کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وفد کے لوگ بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے، تحقیق کے لیے آئے تھے، اور ان سوالات میں کیا تھا کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، آپ کیا بتاتے ہیں، آپ کا مشن کیا ہے، مقصد کیا، آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے آپ کی باتیں سنی تو متاثر ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ قرآن سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستے میں جا پکڑا اور بہت ملامت کی اور کہا، تم بہت نامراد قسم کے لوگ ہو، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ جا کے حقیقت معلوم کرو، اور تم یہاں آ کر اس شخص سے متاثر ہو گئے ہو اور یہیں بیٹھے بیٹھے اپنا دین چھوڑ دیا، ابھی واپس بھی نہیں گئے، تو تم تو بہت ہی بہکے ہوئے لوگ ہو۔ لیکن انہوں نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی، ان پر کوئی توجہ نہ کی، اور کیا کہا، سلام ہے بھائیو تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پہ چلنے دو، تم اپنے طریقے پہ چلتے رہو، ہم جان بوجھ کر اپنے آپ کو بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ اور اس طرح وہ ابو جہل کی باتوں میں نہ آئے۔ ان لوگوں کے حالات دراصل ان آیات میں بھی بتائے گئے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس سے پہلے وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، جب ان کو یہ سنائی جاتی ہے کتاب تو کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان لائے، یہ واقعی سچ ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، بما صبروا، اور صبر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے باتوں کے جواب میں جو برتا اور ثابت قدمی، کیونکہ صبر کا ایک معنی جم جانا بھی ہوتا ہے نا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان سے لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو گئے، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں،
اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ پھر فرمایا انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہمیں حق بات سمجھ آتی ہے تو ہمارا جی کیا چاہتا ہے؟ سب کو سمجھ آ جائے، سب دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو، جو بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں، وہ سب ہمارے راستے پہ آ جائیں۔ اور اس کے لیے انسان کوششیں بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کامیابی بالکل نہیں ہوتی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت حریص تھے، تو فرمایا کہ جن سے آپ محبت رکھتے ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، یعنی جو ہدایت پا لیتے ہیں ان کو بھی وہ پہچانتا ہے، اور جو پانا چاہتے ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، پھر ان کی طلب کے مطابق ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہماری ذمہ داری اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت اور بخشش۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ کرنا ہے جو وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کے حق میں بھلائی یا برائی کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ہم کسی بھی چیز کے انجام کو نہیں جانتے، نہ دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بات پہنچاتے رہنا ہے۔ اور ایک آیت آپ نے پڑھی، وصلنا لہم القول، وصل کا مطلب کیا ہے؟ واو صاد لام سے ہے، یکے بعد دیگرے بات پہنچاتے رہنا۔ اگرچہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو بار بار ایک بات سمجھاتے ہیں یا نہیں سمجھاتے؟ ہاں؟ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم ان کے لیے پھیر پھیر کے نشانیاں لاتے ہیں، پھیر پھیر کے مثالیں لاتے ہیں۔ کیوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ شاید اپنے آپ کو گھلا ڈالیں گے اس بات پہ افسوس کر کر کے کہ لوگ مانتے کیوں نہیں۔ اور پھر ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس طرح پڑ جائیں کہ اسے بیزار کر چھوڑیں یا اس پہ مسلط ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ایک طریقے سے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، مثلا آپ کے اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ جو ہے وہ غلط راستے پہ نکل رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ میرا کیا جاتا ہے، نکلتا رہے، جو جی چاہے کرے، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، اس لیے مجھے ایک دفعہ کہنا کافی ہے۔ کیا آپ یہ کریں گے؟ نہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، آپ اس کو آگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہاں؟ اور اگر اولاد جیسی محبت باقی لوگوں کے لیے نہ ہو تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول پہ رأفتن کا لفظ آتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا رأفتن کا لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، باپ کی شفقت اولاد کے لیے ہاں؟ تو جب تک ہمارے اندر ایک تڑپ نہیں ہوگی تو ہم دوسرے کی خیر خواہی نہیں کر سکتے، اور اگر خیر خواہی اور سچی تڑپ ہوگی تو ہم صرف فرض پوری کرنے والی بات نہیں کریں گے، ہم سوچیں گے، ایک طرح سمجھائیں گے، دوسری طرح، ادھر سے ادھر سے، لیکن چھوڑیں گے نہیں۔ اس آیت سے یہ نہیں نتیجہ نکلتا کہ آپ چونکہ ہدایت نہیں دے سکتے اس لیے آپ چھوڑیں سب کو، یہ میرا کام ہے، جس کو میں چاہوں پکڑ کے کان سے سیدھے راستے پہ لے آؤں اور جس کو نہ چاہوں اس کو پٹخا دوں، یہ نہیں اس سے مطلب نکلتا۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے نا لا نبتغی الجاہلین، یہ تبلیغ کے جواب میں نہیں ہے، یہ دراصل اس کا کانٹیکسٹ اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو شخص آپ اس کو ایک اچھی بات بتا رہے ہیں اور وہ آپ سے الجھ رہا ہے اور سمجھ کے نہیں دے رہا یا سمجھنا نہیں چاہتا، تو آپ اس سے بیکار کی بحث نہ کریں، اور
لغو کے جواب میں آپ کا رویہ بہت خوبصورت ہو. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. اب یہاں وہ وجہ کھل گئی کہ جس کی بنا پر یہ ہدایت قبول نہیں کر رہے تھے. ان کا وہ خوف سامنے آ گیا، وہ خوف جو کل تک ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا آج ان کی زبان پہ آ گیا. اور وہ کیا تھا؟ اپنی معاشیات کے نقصان کا خوف. اسلام کو قبول کرنے پر وقتی طور پر انسان کو جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں یا کچھ چیزیں لوز کرنی پڑتی ہیں، کچھ محبتیں یا کچھ دنیاوی مادی فائدے، اس کا خوف. اور آپ دیکھیے کہ یہ صرف اہل مکہ میں ہی نہیں تھا، بلکہ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وہ ڈرتے ہیں کچھ باتوں سے. کوئی تو ڈرتا ہے کہ نہیں پھر میں یہ نوکری نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے. پتہ ہوتا ہے منع ہے، پھر بھی کرتے رہتے. کوئی کہتا ہے کہ ہم ایسا لباس نہیں پہن سکیں گے، اس لیے ہم یہ سب کچھ نہیں جاننا چاہتے یا پڑھنا چاہتے. اور اسی طرح کچھ اور لوگوں کو اپنی کسی فیم کی یا پریسٹیج کی یا کسی اور چیز کی فکر ہوتی. ان اہل مکہ کو کیا فکر تھی کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے تو ہماری سے نہیں رہے گی، یہ جو ہماری سرداری ہے یہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ قریش بطور خاص سارے عرب والوں کے لیے ایک امام اور پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کعبہ کے مجاور تھے. سارے عرب کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ سب قبیلوں کے جو بت تھے وہ لا کے خانہ کعبہ میں رکھ لیے. اسی لیے تو 360 بن گئے تھے. وہ سارے لا کے اندر رکھ لیے اور سب سے کہا کہ ٹھیک ہے تم سب آؤ یہاں طواف کرو. جس جگہ پر ہم ہیں یہ ایک مرکزی جگہ ہے، یہاں سب پہلے ہی حج وغیرہ کے لیے آتے تھے. تو سیاسی طور پر انہوں نے سارے قبائل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے مذہبی نشانات یا سمبلز کو لا کے کعبہ میں رکھ لیا اور اس طرح ان سب کی ہمدردیاں حاصل کر لی. اور پھر یہ ان سب کے سردار بن گئے اور جتنے بھی نظر نیاز ان بتوں کے نام پہ آتی تھی وہ سب ان کے گھروں میں جاتی تھی. اور اس طرح یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت اہم مقام پر فائز تھے. اب ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم ان بتوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم ان بتوں کو نگیٹ کرتے ہیں تو ہماری سرداری جائے گی. وہ سب لوگ جو ان بتوں کی وجہ سے ہم کو نذرانے لا کے دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بڑا سمجھتے ہیں تو وہ سب تو ہم سے منہ موڑ لیں گے، وہ سب تو ناراض ہو جائیں گے. اور ان کی ناراضگی کے فکر نے ان کو ہدایت سے دور کر رکھا تھا. اچھا، اور یہ کمزوری صرف قریش مکہ میں نہیں تھی. اگر ہم اپنے اندر تلاش کریں تو یہ عیب ہم اپنے اندر بھی پائیں گے کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، وقتی فائدوں کے لیے، وقتی خوشیوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کی طرف سے ملنے والے بڑے فائدے یا دین کی خاطر ملنے والے بڑے انعام کو ہم قربان کر بیٹھتے ہیں. کیا ہم میں سے ہر ایک آخرت کو بھول کر دنیا کی خوشیوں کے پیچھے ہی نہیں دوڑ رہا اور اس میں حلال حرام تک کی پرواہ ہم نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں؟ مثلاً قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو جمع کرنا چھوڑ کر اس کو جمع کریں، ان دنیا کی خوشیوں کو یا اچیومنٹس کو یا دنیاوی عزت کے حصول کی چیزوں کو قربان کر کے اللہ کی نظر میں خیر مما یجمعون کو لیں؟ نہیں. اگر ہم یہ لیں گے تو ہماری اتنی آمدنی چلی جائے گی، ہمارا اتنا نام چلا جائے گا. جو بھی کسی کے نزدیک بڑی چیز ہوتی ہے اس کی قربانی اس کے لیے مشکل ہی ہوا کرتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ او نہ سمجھو، کبھی غور تو کرو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.